پیارے حبیب کو اور ان تک ہمارا رشتہ کیسے جوڑا؟ دوستو یہ چیزیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو، خصوصاً اسلام کے ماننے والوں کو، ایمان پر چلنے والوں کو اس کی جانکاری تو ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں پہچانا، نہیں جانا اور اللہ کے نبی کے مبارک نسبتوں کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر پہچان میں نہیں لاتے ہیں تو دوستو پھر ہماری زندگی ناقص اور ادھوری ہے۔ اگرچہ ہم دنیاوی اعتبار سے کیسا بھی مقام حاصل کر لیں، دنیاوی اعتبار سے کتنی بلندیوں پر پہنچ جائیں، دوستو ہمارا منشأ تخلیق کو اگر ہم نے بلا دیا، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ لوگوں اللہ نے ایک منشا کے مطابق آپ کو دنیا میں اتارا ہے، بغیر منشا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اتنا بڑا مقام حاصل نہیں کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں دنیا میں کتنی طرح کی مخلوقات ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا اللہ نے 18,000 مخلوقات کم و بیش بنائے، حدیث کی کتابوں میں مختلف ہیں، میں آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، پھر کبھی میرے بیان اور بھی کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف جانکاری کے لیے کہ مخلوق کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک وہ ہے جو جس کو عقل تو ہے، عقل بھی نہیں اور فہم بھی نہیں، سمجھداری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور شہوانیت ہے ان کے اندر۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق ہمارے سامنے بنائی ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں، صرف شہوانیت ہے۔ اور دوستو ایک مخلوق ایسی ہے کہ نہ تو اس میں عقل ہے نہ شہوانیت ہے، اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے عقل سلیم تو عطا کیا لیکن شہوانیت سے ان کو پاک رکھا، یعنی غلط مادہ، غلط ارادے، غلط چیزیں اور غلط خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منزہ اور مبرہ اور پاک کر رکھا ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس عقل نہیں ہے لیکن شہوانیت ہے۔ یہ لوگ ناک ڈبا کے کھائیں، ناک اٹھا کے کھائیں، اور جس طرح شہوانیت کے لائن پر چلنا چاہے چل جاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ یعنی جانوروں کے پاس عقل نہیں، صرف شہوانیت ہے، اور فرشتوں کے پاس عقل ہے، شہوانیت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں بیان فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتی، غلطیاں نہیں کرتی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے ہر امر کو کرنے پر تیار رہتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور تیسری مخلوق دنیا میں وہ ہے جن کے پاس عقل سلیم بھی ہے اور شہوانیت کا مادہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کا اعتبار دنیا میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں قرآن کریم میں بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ لوگوں ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں گے، لوگوں ہم تمہارے کیے ہوئے کو دیکھیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور دوسری جگہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ۔ یعنی وہ مخلوق جن کو اللہ نے عقل بھی دیا، اللہ نے شہوانیت بھی عطا فرمایا، ان کے بارے میں اتنی بڑی بڑی آیتیں اللہ نے کہا وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، پھر انسان اس کے جواب میں کہے گا یا ویلتنا، انسان اپنی زبان سے کہے گا، جب اپنے کارناموں کو دیکھے گا تو انسان کہے گا یا ویلتنا ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جنہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔
نہ تو ہماری زندگی کے ان اعمالوں کو چھوڑا جن کو ہم نے برائیوں میں گزارا، نہ ہماری زندگی کے ان اعمالوں کو چھوڑا جنہوں نے ہم اچھائیوں میں گزارا۔ اللہ نے کہا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ لوگوں یاد رکھ لینا، تمہارا رب ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ تو تمہارے کیے کے برابر لکھے گا۔ جتنا تم کرو گے اتنا لکھا جائے گا، غلط لائن پر جتنا تم چلو گے اتنا ہی لکھا جائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اللہ نے کہا ذرہ برابر میں تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کروں۔ دوستو یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ایک عقل سلیم والوں کے لیے اللہ نے انہی کے اوپر کائنات کا مدار سجایا، اللہ نے انہی کے اوپر دنیا کا نظام چلایا، آپ کا غلام فرشتوں کو بنا دیا، آپ کا تابع فرشتوں کو بنا دیا۔ دوستو جانوروں کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ درند ہو، کسی بھی شکل کا جانور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ لوگوں میں نے ایسی مخلوق بنانی ہے، میں ایسی قوم تیار کروں گا۔ فرشتوں نے جا کے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ لیکن دوستو یہ قرآن کا ترجمہ ہے، میں آپ کو صرف اتنا سناؤں گا کہ اللہ نے آپ کا مقام کیسے بلند کیا۔ مجھے یہی پوائنٹ پر آج بات کرنی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے بلندیوں پر پہنچایا۔ انسان اگر خدا کی قسم یہ سمجھ جائے اے اللہ تو نے مجھے کیا بنایا، اگر یہ سمجھ جائے اے اللہ تو نے مجھے کیا بنایا، تو دوستو پھر ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہوگا، ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں ہوگا۔ باپ اگر جیب سے بیٹے کا پیسہ بھی اٹھا لے تو بیٹا شکایت کرنے کے لیے عالم تو چھوڑو کسی غیرو کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ میرے نبی کے زمانے میں تو ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا کہ حضور میرا ابا میرے جیب سے پیسہ نکال لیا۔ اگر انسان اس چیز کو پہچان جائے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ میں نے اسی شہر ملباگل کے اندر قرآن کریم کی تفسیر میں اس چیز کو سنایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، کہ یہی وہ لائن ہے جہاں اللہ نے آپ کو بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ دوستو یہی وہ طریقہ ہے